अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख्वातीन और हज़रात, आज क्या करें आपके साथ? आज जैसा करते हैं हम कढ़ाई खाने चलते हैं कहीं। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूं, कढ़ाई की बात नहीं, मतलब वैसे ही कह रहा हूँ कि आज मतलब हर रोज़ बाखबर सवेरा ही होता है। हाँ। तो आज भी बाखबर सवेरा ही लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने। ख्वातीन और हज़रात, मामला ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, और आपको ईमेल आती है कि जनाब आप फ़लाँ डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपकी हमने फ़लानी एक ट्रांजैक्शन पकड़ी है और आपकी सिम जो है वो फ़लाँ हो जाएगी, इसलिए आप अपनी सारी डिटेल देते हैं। अपनी डिटेल देते हैं और उसके बाद कार्रवाई हो जाती है आपके अकाउंट से, आपके बैंक से, आपके पासवर्ड से चीज़ें ट्रांजैक्ट हो सकती है। बिल्कुल, और ये तमाम तर मालूमात आप खुद भी डर कर देते हैं, क्योंकि आपको बोला जाता है जनाब कि आपका जो अकाउंट है ये बंद कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आपकी तमाम तर जो सेविंग्स हैं वो गायब हो जाएंगी। तो इसलिए एग्जैक्टली टाइम हो जाएंगी। सो हम इस हवाले से बात करेंगे किस नौयत का फ्रॉड हुआ है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप लोग होशियार बाश हो जाएं। और साथ में आज हम शफात ज़ोडिएक साइंस के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ा किरदार होता है, लोग अक्सर तौर पे लोगों के मिजाज का जो अंदाज़ है उनको ज़ोडिएक साइंस से लगाते हैं। जैसे बोला जाता है जी अगर आपका लियो है, लियो अगर बुरा ना मनाए तो लियो के बारे में कहा जाता है वेरी फायरी, मतलब उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आई हैव अ लियो, मेरे घर में लियो है। वर्गोस, क्योंकि मैं खुद वर्गो, तो वर्गो बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं। अल्लाह माफ करे, ये मैं और मेरे वालिद साहब दोनों वर्गो बड़े ठंडे मिजाज के। अच्छा, इससे कहा जाता है वो पल में तोला पल में माशा। मेरे घर में एक अदद पाइसेस भी हैं और यहाँ भी है। इसी तरह स्कॉर्पियो जो है वो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खड़पैच होते हैं, और ये बात दुरुस्त है, ये मैं मानता हूँ, ये एग्री कर सकता हूँ। कौन है घर में, मुझे बताएं। नहीं, घर में कोई नहीं है, दोस्तों में, और जितने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब खड़पैंच है। तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन आज जरा इस हवाले से बात भी करेंगे, ज़ोडिएक साइंस कितना अमल दखल होता है, क्या करते हैं। ऐसा है यानी एवी गल्ला बढ़िया हुई यानी देखिए, मतलब हम तो बात करके फारिग हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच में हकीकत है या नहीं, और आपकी तारीख पैदाइश का आपकी बिहेवियर पे, आपकी पूरी पर्सनालिटी पे कितना असर होता है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पे। ऑनलाइन सर्विस से जहां आसानी है वहां इसके जरिए फ्रॉड भी हो सकता है। शहरियों को होशियार रहना होगा। लाहौर में ऑनलाइन फ्रॉडियों की अनोखी वारदात। हाजिर सर्विस डीआईजी की बेगम के अकाउंट से 10 लाख रुपए ले उड़े। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से। मुख्तलिफ शोबों में हमने, जैसे हमने घर में खाना भी डिलीवर करवाना था, बहुत सारी बैंकिंग के हवाले से ऑनलाइन सर्विसेज हर शोबे में लेके ऑनलाइन सर्विसेज हमारे सामने मौजूद हैं। हमारी ज़िंदगी में इनसे आसानियां भी बहुत पैदा होगी, लेकिन शफात अब यही आसानियां जो है ना, ये हमारे लिए समा और दर्द सर बन रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉडी आ गए हैं जो कि इन्हीं ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए आपको लूट लेते हैं। जी जनाब, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सेल फोन के साथ, आपको एक मोहतात बिहेवियर रखना है, आपको एक मोहतात रिलेशनशिप रखना होता है। आपने सेल फ़ोन पे आने वाली हर इतला को दुरुस्त नहीं समझ लेना। व्हेन आई से सेल फोन, दैट मीन्स आपके मोबाइल फ़ोन पे जितनी भी ऐप्स हैं, वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, या कोई भी और ऐप है, उसके, या यूट्यूब है, उसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई जा रही है, आपने उसको यकीन नहीं करना। किसी की खुदकुशी की खबर है, किसी लॉटरी की खबर है, कोई एसएमएस आया है कि जनाब आपका फलाने फंड में इतने इनाम निकला है, इस नंबर पे कॉल करो, और जब आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वाकई एक कंप्यूटर होता है जो आपसे आपकी सारी मालूमात ले लेता है। शफात, आजकल तो लोगों के जो व्हाट्सएप है वो हैक हो रहे हैं और आपको आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं जी आप प्लेजरिज्म कर रहे हैं, और जब आप खोलते हैं तो पता चलता है जी आप जरा सी इंफॉर्मेशन देते हैं और आपका इंस्टाग्राम के जो पूरा का पूरा अकाउंट है वो चला जाता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसी बात है और ऐसा वाकया है जो कि आई एम श्योर जिससे हम भी परेशान हैं और आप लोग भी इससे परेशान होंगे कि लाहौर में ऑनलाइन फ्रॉडी ने हाजिर सर्विस डीआईजी की बेगम, मतलब किसी आम आदमी की बेगम नहीं, डीआईजी की बेगम के अकाउंट से 10 लाख रुपए जो हैं वो उड़ा लिए। और वो भी कैसे जनाब, कि इस अनोखी वारदात के लिए पहले तो उन्होंने, जो डीआईजी सलमान अहमद साहब हैं, पहले तो उनकी बीवी का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर उसके बाद जाली डेथ सर्टिफिकेट पर डीआईजी के अहलिया की सिम नेहा नामी खातून के नाम से जारी करवाई, और फिर बड़ी आसानी से तमाम बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो है हासिल की। और आखिर में क्या किया जनाब, आखिर में ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के जरिए डीआईजी साहब के अहलिया के अकाउंट में जो 10 लाख रुपए थे वो बड़े आराम से निकलवा लिए। बड़ा मतलब दिमाग लगाया है। लेकिन एफआईए की जो साइबर क्राइम विंग है
انہوں نے جو ہے فیصل آباد سے ملزم ارسلان کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن مرکزی ملزم سیف اور اس کی ساتھی نیہا کی تلاش جاری ہے. بائی ہوپ کہ نام اصلی ہو نیہا جیسے وہ نام اس نے رکھا ہوا ہے. تو جناب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے جناب، ایکسپرٹ ہے سائبر لاء کے زین قریشی صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. زین صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے کہ ذرا یہ آن لائن فراڈ جس قسم کے ہو رہے ہیں اور بار بار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے فون میں اپنا سارا ڈیٹا رکھتے ہیں، ڈیٹا ساتھ کیری کرتے ہیں، کچھ نہیں پتا کون آپ سے آپ کا فون لے اڑے، کون آپ سے آپ کا سارا ڈیٹا لے اڑے اور آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جائے. کیسے سیکیور کیا جائے خود کو؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک فراڈ ہے اس کو کمٹ کرنے کے لیے آج کل جو ٹیکنیکس اپلائی کی جا رہی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک یہ اپلائی کی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کو کال کی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بینک کے مینیجر بات کریں اور یہ انفارمیشن درکار ہے. اور سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن جو ان سے مانگی جاتی ہے وہ ان کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، والدہ کا نام ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید کچھ انفارمیشن بھی مانگی جاتی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے ریزلٹ کے نتیجے میں جیسے ہی آپ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ الیکٹرانک فراڈ کمٹ ہو جاتا ہے. بیسیکلی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر اس قسم کے فراڈ کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی شخص کو ڈسیو کرنے کے لیے اس شخص سے انلیگل طریقے سے اگر کوئی انفارمیشن لیتا ہے اور رانگ فل گین حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ایسا کرائم کمٹ کرتا ہے جس کے اندر یہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو، تو یہ الیکٹرانک فراڈ ہے. اور الیکٹرانک فراڈ کمٹ کرنے کے لیے ان انفارمیشنز کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس میں ان آتھرائزڈ سمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. اور یہی سائبر لاز کے اندر بھی ان آتھرائزڈ ایشوئنس آف سم کارڈز کے حوالے سے بھی بڑا کلیئرلی بتایا گیا کہ ان آتھرائزڈ ایشوئنس آف سم کارڈ از آلسو اے کرائم. اور یہ بات بہت جو ہے اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی جو سم ہے کیا ان کے نام پہ رجسٹرڈ بھی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فرینچائز جا کے یہ چیک، یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ اگر آلریڈی جو سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے اس میں بھی کتنا بڑا لوپ کھولا ہے کہ کتنے آرام سے ایک بندے نے ایک جیتی جاتی خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا، سم نکلوا لی، بینکنگ کی تمام طرح جو انفارمیشن ہے وہ نکلوا لی اور اس کے بعد پیسے بھی نکالیے. تو سم سسٹم میں تو کہیں لوپ کھول نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ. جی دیکھیے اگر آپ اس اسپیسیفک کیس کی بات کریں تو اس کے اندر تو بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ سسٹمیٹک قسم کا جو ہے وہ کام کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کروایا گیا. اب سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے ایشو ہو گیا. سیکنڈلی ایک سیکنڈ سم جو تھی وہ نکلوائی گئی، وہ ایک اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ سم جو تھی وہ کیسے ایشو کروا لی گئی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس پورے کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرف توجہ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وڈرال آف کیش جو ہوا ہے وہ آج کے دور کے اندر جہاں پہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا جدید ہو چکا ہے، بینکس کے اندر کیمرے نصب ہیں اور آپ کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ بینکس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ پورے کا پورا جو پورا اس سسٹم اپلائی کیا گیا یہ انتہائی جدید تھا. اور اس کے اندر جو لوگ ملوث نظر آ رہے ہیں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ان کا آپس میں کوئی کنائمنس تھا، کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر ہونا شروع ہو گیا کیونکہ بڑا مشکل ہو جائے گا. واقعی زین صاحب بھی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اگر لوگ خود احتیاط نہیں کریں گے اپنے ڈیٹا کی اور اپنی سائبر انفارمیشن کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. خاص طور پہ بینکنگ ایپ کے ذریعے پیسے نکلنا میرے خیال میں اب یہ لازمی ہو جانا چاہیے کہ صرف فنگر پرنٹ ریکگنیشن کے ذریعے ہی لاگ ان کیا جا سکے اور صرف ایک انگلی کا نہیں، کم سے کم دونوں ہاتھوں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جناب. زین قریشی کے ساتھ موجود تھے، اس فراڈ کے حوالے سے بتا رہے تھے اور آپ لوگوں سے بھی جناب التماس ہے آپ کو فون آئے کہ جی میں جیتو پاکستان سے بات کر رہا ہوں اور آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. کوئی ایسی ہماری کوئی ایسی فرینچائزی کوئی ایسی کالز نہیں آتی ہیں آپ کو. آپ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو ذرا ہوشیار رکھیں. اور تو شباب نہ صرف یہ بلکہ جیتو پاکستان کی تو مجھے بھی دن میں تقریباً 2 میسیجز ضرور آتے ہیں جناب کہ جو آپ جیتو پاکستان میں آپ کی شرکت کی قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور میسج جو ہیں وہ بہت آتے ہیں لوگوں کو، وہ یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ نے فلانی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ کے نام کے ساتھ ہی میسج آئے گا اور آپ اس نوکری کے لیے ایلیجبل بھی ہیں، سو آپ اس نمبر پہ کال کر لیں اور اس کے لیے آپ کو تقریباً اتنے پیسے جمع کرانے ہوں گے کیونکہ ہم آف کورس ہم آپ کو کراچی بلائیں گے.
تو ایسے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں. سو آپ خود بھی ذرا اپنی آنکھیں یہاں پہ کھلی رکھیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ڈی آئی جی صاحب کی بیگم کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہے تو کہیں ہم لوگ بھی اس جھوٹے آن لائن فراڈ کی زد میں نہ آ جائیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے سانحہ مشق کے حوالے سے. کوئٹہ میں جاری احتجاج کا 6واں روز ہے اور لواحقین کوئٹہ میں لاشیں رکھ کر ابھی احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. مختلف ٹیلی ویژن شوز پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے بھی بولا, محمد علی صاحب نے بھی بولا کہ جی وزیر اعظم عمران خان ضرور جائیں گے لیکن کب جائیں گے اس تاریخ کا انہوں نے نہیں بتایا. ادھر گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے. خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم کے کوئٹہ جانے کے حوالے سے اس اجلاس میں بات چیت ہوئی ہے, کچھ معاملات طے کیے گئے ہیں لیکن تفصیلات سامنے نہیں آئی. اب جو ہم نے کل دیکھا, آج یہ 6واں روز ہے اور کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پہ یہ مظاہرین بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کی, عزیزوں کی لاشیں رکھ کے. منفی درجہ حرارت ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, -9 شفاعت صبح تو -9 تھا جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹیمپریچر, اور لوگ اس سرد خون جما دینے والی سردی میں سڑک پہ بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے, اور ان کے کچھ مطالبات, ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے. کل البتہ شبلی فراز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب جائیں گے ضرور, کوئٹہ کے جو متاثرین ہیں ان سے ملیں گے, لیکن اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. شبلی فراز صاحب نے کیا کہا سنواتے ہیں آپ کو. جا رہے ہیں کوئٹہ؟ بالکل جائیں گے. بعض لوگ جو کہ اس میں سیاست کرتے ہیں, بعض کمپلیکیشن پیدا کر دیتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی غیر مناسب بات نہیں ہوئی ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ڈیمانڈ آیا ہے جس. اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہم اپوزیشن رہنما بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز بھی کوئٹہ پہنچے اور دھرنے کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کیا. مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کوئٹہ نہیں آئے تو اسلام آباد میں کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے, یہ لوگ لاشیں رکھ کر آپ کے منتظر ہیں. بے حس شخص کو پکار کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں. عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, ان کی جو تکالیف ہیں اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے؟ آپ کو یہاں آنا پڑے گا. یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے, تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے. یہاں پر آئیں, تنقید سن لیں تھوڑی دیر. خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو. کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی سانحہ مچ کے لواحقین سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. بھی ہم بلوچستان آتے ہیں, ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے, کسی دہشت گردی کا واقعہ کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. 6واں روز ہے جن کے احتجاج کا, نہایتی کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں مچ کے متاثرین. ان متاثرین کے مطالبات اور ان سے مذاکرات کے متعلق کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کب دورہ کریں گے یہاں کا؟ دیکھیں, مذاکرات کا سلسلہ اس واقعے کے فوراً بعد جب دھرنا دیا گیا, بلوچستان گورنمنٹ, ہمارے آفیشلز, ہمارے آفیسرز وہ مظاہرین کے ساتھ انگیج ہوئے. اس کے بعد ہمارے صوبائی وزراء انگیج رہے. فیڈرل رائے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خود ان کے پاس گئے, انہوں نے گزارشات کی, ریکویسٹ کی, ان کے جتنے بھی مطالبات تھے ان کو ہم نے کنسیڈ کیا اور ہم نے یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہیں اعتماد دلانے کا کوشش کیا کہ جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے گا. تمام جو اس میں کلپرسٹ ہیں وہ اریسٹ کیے جائیں گے, انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے, اور جس لیول پہ ہمارے ہزارہ برادری کو فیوچر میں سیکورٹی درکار ہے اس سیٹسفائیڈ لیول پہ جا کے ان کو ہم سیکورٹی فراہم کریں گے. لیکن یہ ہے کہ مظاہرین جو ہے اب ایک ہی, پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فیڈرل منسٹر کوئی آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جب فیڈرل منسٹرز آئے اس کے بعد اب وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں, اور جب تک پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے وہ مذاکرات نہیں کرتے. تو ابھی تک ان کا یہ اصرار قائم ہے, لیکن ہمارا جو کوشش ہے وہ مسلسل جاری ہے. مختلف ذرائع سے, ہر حوالے سے منسٹرز, ایم پی ایز ہمارے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور گزارشات کا سلسلہ جاری ہے. ایسے اب شاہوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا اقدامات زیر غور ہیں؟ جے آئی ٹی وہ پورا جو صورتحال ہے سیکورٹی کے حوالے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے. ایک جے آئی ٹی آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈائریکشن دی ہے جو اوم سیکٹری کے ماتحت ہوگا, اور یہ تمام وہ محکمے, مائنز, منرل, اس میں ڈپٹی کمشنرز, پولیس لیویز, جو کام ہیں
जितने भी महकमे हैं उन तमाम महकमों को जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया है, जहाँ पर लैप्सेस हैं, जहाँ पर उनकी कोताहियाँ हैं, उस तमाम को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपना रिपोर्ट जो है फ़ौरन वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जो है सीएम साहब को रिपोर्ट करेगी, सबमिट करेगी। अच्छा शाहवानी साहब ये बताइएगा कि एक कारकुन जो कि अफगान शहरी है, उसको जख्मी है, जिंदा बच गया है, उसके बारे में क्या इत्तलात हैं? शोधा में भी कुछ अफगान शहरी शामिल हैं, तीन के करीब। जी 3 के करीब अफगान शहरी शामिल हैं। तो क्या अफगानिस्तान ने कौंसुलर साइन मांगी है? अफगान गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि ये जो 10 मैयतें वहाँ पर शुहदा की पड़ी हैं, इनमें 7 जो है वो अफगान शहरी है और इनमें 3 मैयतें हैं जिनके लवाकिन ने अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है कि उनकी मैयतें उनके हवाले किए जाएं और वो उनकी तदफीन वो अफगानिस्तान में करना चाहते हैं। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि किसी एक के जिंदा बच जाने या ज़ख्मी होने का, वो हमारे जो है बिल्कुल इल्म में नहीं है, हमने कहीं से नहीं सुना, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने ये रिपोर्ट नहीं की अब तक। सिर्फ 10 थे और 10 मैयतें जो है वहाँ पर पड़ी हुई हैं। कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हुकूमत पे तनकीद की, वो मुजाहिरीन के साथ मौजूद थे और वो उन्होंने इस हवाले से बात भी की। आपको क्या मौक़िफ़ है, क्या कैसे देखते हैं आप मरीम नवाज़ साहिबा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे को और उनकी तकारीर को? अफसोस किया जा सकता है, गैर जिम्मेदारी करार दिया जा सकता है, गैर संजीदगी करार दिया जा सकता है। आखिर मरियम बीबी भी जो है इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार जमात के नायब सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म के जो है वो साहबजादी हैं। उन्होंने ख़ुद ट्वीट भी किया था, कल परसों उन्होंने ट्वीट किया था कि मैयतों को की तदफीन करके उनको अल्लाह के सुपुर्द किया जाए। और यही जो उन्होंने ट्वीट किया था, काश यही जुमला अपने स्पीच में वो कह देती, उन्होंने नहीं कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब पे क्रिटिसाइज़ करते रहे। बिलावल साहब ने भी यही किया, हालांकि वो भी एक ज़िम्मेदार जमात के को चेयरमैन हैं और उनकी वालदा मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनके वालिद साहब जो है प्रेसिडेंट रहे इस मुल्क के। मेरे ख्याल में एज अ पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक जगह वो पॉलिटिक्स का नहीं होता। बाज़ जगह जो है आपने बैसियत पाकिस्तानी बिहेव करना है, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना है और उस ज़िम्मेदारी का उस ज़िम्मेदारी के अदा करने का फुकदान वो इन मोहतरम जो हमारे अपोजिशन के कायदीन हैं इनकी स्पीचेस में मैंने महसूस जी। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। कल शफात में अरशद शरीफ साहब का भी शो देख रही थी तो उसमें भी बात की जा रही थी कि अफगानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काउंसिल की रिसाई मांगी है उस एक शख्स से जो कि ज़ख्मी है। तो खैर लियाकत शाहवानी साहब को तो इस हवाले से नहीं पता था, लेकिन बाकी शोज़ में इस हवाले से बात ज़रूर हो रही है। बात हो रही है जनाब, मुख्तलिफ टीवी शोज़ में बात हो रही है, मुख्तलिफ न्यूज़ में बात हो रही है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है वो इससे लाइल में, तो इसका मतलब है कि हमें फिर तफसीलात का इंतज़ार करना चाहिए कि जैसे जैसे हालात मज़ीद अनफोल्ड हो। फिलहाल जनाब उम्रा और हज ज़ायरीन जो कि इस साल उम्रा और हज का इरादा रखते हैं उनके हवाले से भी हमारे पास एक खबर है, मगर उससे पहले क्या करेंगे जनाब? उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो लोग जो कि ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हज और उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए खबर ये है जनाब कि सऊदी अरब के वजीर हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दिया। और सऊदी अरब के वजीर हज उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने उम्रा ज़ायरीन को मक्का मुकर्रमा में आमद से पहले वैक्सीन लगवाने की हिदायत करते हुए कहा है कि जो लोग उम्रा अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें एहतियात के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए, बिल्कुल वैसे शफा जैसे कि हम बाकी तमाम ममालिक में अब SOPs कायम हो गई हैं। वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह ने कहा है कि आज़मीन उम्रा को हर वक्त चेहरे पर मास्क पहनकर रखना होगा, जबकि आज़मीन के लिए मुकर्रर करदा उम्र की हद की पाबंदी भी बरकरार रहेगी, जिसके मुताबिक 18 से 50 साल की उम्र के अफराद ही उम्रा अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त लगाई जा चुकी है। मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ हिस्सों में मेडिकल टीमें भी मुकर्रर कर दी गई है और कोरोना वायरस के केस आने की सूरत में मुतासरीन का तिब्बी मुआयना और उन्हें आइसोलेशन के लिए कमरे भी मुख्तस कर दिए गए हैं। तो जनाब ये अब सारी सूरत हाल है। अल्लाह करे कि इस साल हज हो, भरपूर हो और SOPs के साथ हो, चाहे तादाद कम कर दी जाए, जैसे हर जगह हो रहा है, तादाद कम कर जाए, पर हो ज़रूर। खैर जी, इसी वाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ तो मौजूद हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मौलाना साहब, सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए अब कोविड वैक्सीन की जो शर्त है वो आयद कर दी है, तो वैक्सीन के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे।
دیکھیے پاکستان میں ویکسین کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے اجازت دی ہے ابھی ویکسین کی خریداری کے حوالے سے، باقی چیزوں سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری پرائیویٹ عمرہ کمپنیاں جو ہیں جو عمرے کا انتظامات کرتی ہیں، کیا وہ ویکسین کا بندوبست کر سکتی ہیں، یا اس بارے میں کیا سعودی حکومت کی ایک مفصل پالیسی آتی ہے، وہ جو ہی سامنے آئے گی تو اس کے بعد جو ہے کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں جب ویکسین آئے گی، ہماری کوشش یہی ہے، حکومت کی کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ ویکسین پاکستان میں آئے، اور لیکن جو عمرہ کے حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کی طرف سے ایک مفصل اور واضح پالیسی عمرہ کمپنیوں کے حوالے سے جو آئے گی، اس میں یہ ساری چیزیں مولانا سامنے صاحب اب بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی اس حوالے سے ذرا ٹرین کیا جائے، جن لوگوں نے عمرے کے لیے جانا ہے ان کی آگاہی کا بندوبست ہونا چاہیے، تو کوئی پروگرام ہے اس حوالے سے؟ بالکل، میرا خیال ہے یہ کرنا بھی چاہیے، اور بہت اہم سوال ہے یہ، اور بلکہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو عمرہ کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو عمرے کے لیے گروپ جاتے ہیں، ان سے بات ہماری وفاقی وزارت حج جو ہے وہ مذہبی امور وہ بھی کرے گی۔ ذاتی طور پہ بھی میرا خیال ہے کہ مختلف پلیٹ فارم سے پاکستان علماء کونسل ہے اور باقی جو تنظیمیں ہیں، یا حج و عمرہ کی جو تنظیمیں ہیں، یا مجلس العالمی لتعظیم الحرمین شریفین ہے، انہیں چاہیے کہ وہ عوام کی آگاہی کے لیے جو ہی سعودی حکومت کی طرف سے جو ہدایات آئیں وہ عوام کی آگاہی کے لیے آگے آئیں، اور یہ انشاءاللہ اس سلسلہ میں میں بھی حج و عمرہ کمپنیوں اور جو ان کی آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ اگلے چند دن میں بات چیت کریں گے، جب وہ تفصیلی ہدایات سعودی حکومت کی طرف سے سامنے آ جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی حکام کی جانب سے ایج لمٹ تو بتا دی گئی کہ 18 سے 50 سال کے جو افراد ہیں وہی عمرہ ادا کر سکتے ہیں، تعداد کے بارے میں کچھ بتایا ہے ابھی تک کہ کتنی تعداد میں لوگ آ سکیں گے پاکستان سے؟ کوٹا کچھ بتایا ہو؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو چیزیں تفصیل سے جب سامنے آئیں گی اس میں پھر تعداد اور ہر چیز، لیکن چونکہ بہرحال جب تک مکمل ویکسین نہیں ہو جاتی اور اس صورتحال سے امت نہیں نکل جاتی، اس وقت تک تعداد کم ہی ہوگی، اور اس کے لیے کیا سعودی حکومت کوئی کوٹا مقرر کرتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال سعودی حکومت کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ زائرین اور حج کرنے والے جو ہیں حجاج وہاں پر پہنچے، لیکن چونکہ یہ ایک وبا ہے اور عالمی وبا ہے اور اس سے لوگوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اس لیے اس معاملے میں سعودی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی، میرا خیال ہے سارے اسلامی ممالک اور امت مسلمہ اسے قبول کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ سعودی حکومت کا فیصلہ جو بھی ہوگا اسے تمام مسلم امہ قبول کرے گی، اور سب منتظر ہیں کہ جناب دوبارہ سے حالات بحال ہوں اور دوبارہ سے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ اس سال یہ بھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں جناب امریکہ کی، اور امریکہ میں جو کل ہوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے جو خیال میں۔ انتقال اقتدار سے پہلے جو ڈیموکریسی کا انتقال ہم نے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ان کے مظاہرین باہر نکلے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کل کیپٹل ہل میں دنگا کیا ہے، فساد کیا ہے، وہ تمام تو چیزیں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب کہ آج کیا ہوا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اپنا نیا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا، اور اس ویڈیو بیان میں ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی کی انہوں نے پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پرامن انتقال اقتدار کی اپنی بات پر قائم ہوا، ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی کیپٹل ہل وہ عمارت جو کہ امریکی وفاق کی علامت ہے، اس پہ 211 سال بعد دنگا ہوا، 211 سال بعد اس میں قبضہ ہوا ہے۔ بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جب سول وار ہوئی تھی تو برطانوی فوج نے اس عمارت پہ قبضہ کیا تھا اور اس عمارت کو آگ بھی لگا دی تھی، نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہم نے چشم فلک نے دیکھا کہ گزشتہ کل میں یہ واقعہ اٹس ہوا۔ اے سمبل آف پاور شفاعت، مطلب دیکھنے کے کس طریقے جو ان کے سمبل آف پاور، سب سے پاورفل ایک بلڈنگ جو کہ پوری امریکہ کی جو تمام تر افیئرز ہے اس کو امریکی وفاق کی علامت ہے۔ ایگزیکٹلی امریکی وفاق کی علامت ہے۔ امریکہ کی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اس اور آفس سے چیزیں آپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا تو جناب آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ بالکل معصوم سی پیاری سی بلی جیسی صورت بنا کے انہوں نے کیا کہا، سنیں۔
The demonstrators infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. उनके रवैये में यू टर्न आपने देखा कि किस तरीके से उनके रवैये ने एक यू टर्न लिया, एक नया You मोड़ don't इख्तियार किया. understand, my dear. You don't understand. I am the best guy. I just tried to make sure, to ensure the peaceful transfer of power, but it didn't happen. People have got emotions. The elections have been hijacked. They don't Also understand. entertainment वाली बात आप भूल गई कि मेरा मकसद था it was only like to entertain American people because America's first. वो हमेशा ये बात करते खैर जी. अब क्योंकि जिस किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी तो ट्विटर ने तो ऑलरेडी पाबंदी लगा दी जनाब कि वो 13 दिन तक अब ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं कर सकते. जिन्होंने कैपिटल हिल के हवाले से जो पहले ट्वीट्स की थी उनको भी डिलीट कर दिया गया. फेसबुक ने भी अब ऐसा किया जनाब कि वो 13 दिन तक अपना फेसबुक का पेज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. और मार्क ज़करबर्ग ने कहा क्योंकि उनकी जो पहले भी जो स्टेटमेंट्स आई थी वायलेंस उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेट हुआ था तो जनाब लगा दी गई है पाबंदी. तो ऐसे तमाम तर सोशल मीडिया के फोरम्स जहां पर वो जाकर कोई ना कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि जिससे लोगों में और मजीद जो है नफरत की आग भड़के और वो आके ऐसे को दंगा फसाद करें तो वो तो जनाब कर दिया गया उनको ब्लॉक. बहुत सारे लोग हमारी ऐसी शक्ल देख रहे हैं कि ये इन दोनों को क्या हो गया, किस हवाले से बात करें. जनाब हमने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की हुई है कि एक्चुअली हुआ क्या, वो सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसके लिए आपको हम एक ये जो रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करें. जो कुछ हुआ कल कैपिटल हिल में, फिर आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिन्होंने बयान दिया वो भी आपने देखा. इसी वाले से बात करेंगे. अभी 13 दिन है लेकिन शफात अभी अगर आर्टिकल 25 इन्वोक हो गया तो फिर हो सकता है कि वो ना रहें. हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी वाशिंगटन डीसी से जहांजेब मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जहांजेब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा. जहांजेब ये सबसे पहले तो बताएगा कि जो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो सुबह बयान दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जी अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि जो इंतकाले इक़्तिदार है वो बहुत ही पुरअमन हो, ये एकदम उनके बयानात में यू टर्न कैसे आ गया? मदिया, गुज़िश्ता रोज जब कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त ये इन मुजाहिरीन को कह रहे थे कि मैं आपका दर्द समझता हूँ और मुझे आपसे प्यार है. हाँ, बिल्कुल. और आज ये कह रहे हैं कि आज आपने देखा कितना बड़ा यू टर्न लिया और उसकी वजह यही है कि जो भी कुछ कल हरकत हुई, क्योंकि उन्होंने सुबह 11 बजे नेशनल मॉल के ऊपर मुजाहिरे से खिताब किया था और कहा था कि आप कैपिटल हिल पहुंचे, मैं आ रहा हूँ. खुद तो पतली गली से व्हाइट हाउस निकल गए और इन मुजाहिरीन को जो है चढ़ाई करवा दी कैपिटल हिल के ऊपर. अच्छा, ये सारा मामला हो गया. 4 अफराद जा भाग हुए इस मुजाहिरे में. 68 पीपल अरेस्ट हुए हैं और जो दीगर जिनकी आप बात कर रही हैं मैकअप करके और रूप धार कर जो कांग्रेस पे हमला किया, उन सबको ना सिर्फ उनकी शनाख्त करके गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उन सबको तमाम इदारे जहां वो नौकरियां करते हैं उनके नौकरियों से भी निकाल रहे हैं. दे आर लूजिंग देयर जॉब्स नाउ. और FBI ने ये कहा है, ऐलान किया है कि उनकी हेल्प की जाए इन तमाम अफराद को शनाख्त में इनकी मदद करने में. अब मामला ये है कि सदर ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न लिया क्यों? उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ पूरी अमरीकी इंतजामिया, सिक्योरिटी के इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, यहाँ की एजेंसीज, FBI, हालांकि पेंटागन के 4 स्टार जनरल्स के कुछ बयान सामने आए हैं और उन्होंने बहुत सख्त जो है इस पर अफसोस का इजहार किया है और अब 25th अमेंडमेंट की बात करिए कि उसको इन्वोक किया जाएगा और अगर वो उसमें कामयाब नहीं होती अमरीकी कांग्रेस तो फिर इनकी इम्पीचमेंट की जाएगी. बेशक अपने ओहदे की मियाद खत्म होने से 1 रोज पहले इनको हटाया जाए. ये जरा समझाइएगा जहां ये जरा समझाइएगा ऐसी क्या मतलब मुसीबत पड़ गई है कि अब सारे खुद रिपब्लिकन भी बात कर रहे हैं और डेमोक्रेट भी बात कर रहे हैं कि अब इस सदर की इम्पीचमेंट जरूरी है, ये सिक्योरिटी रिस्क बन गया. 13 दिन रह गए, जहां उसको 4 साल बर्दाश्त कर लिया, 13 दिन और बर्दाश्त कर लें. शफात, देखिए मामला ये है कि देखिए मामला इतना सादा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं. उसकी वजह ये है कि ये जो हल्ला बोला गया है, दंगा फसाद किया गया, ये किसी अपोजिशन पार्टी ने थोड़ी आके ये कोई हमला किया है या कोई मुजाहिरे. ये तो अमरीकी सदर जो कि सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने ये हमला करवाया है. अब मामला ये है कि सोर्सेज को कोट कर रहा है अमरीकी मीडिया का कुछ हिस्सा कि पेंटागन के जनरल्स, FBI, CIA और नेशनल इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उन्होंने कहा है कि वो सदर ट्रंप का कोई हुक्म नहीं मानेंगे. वो जो भी बात करेंगे माइक पेंस से करेंगे.
اب ایک اور بڑی شرمندگی اگر کل کلا کو یہ کوئی اور فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی فوج کو کہتے ہیں آپ یہ کام کریں یا ایف بی آئی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا حکم ہی نہیں مانتے، تو یہ تو ایک قسم کا دیکھیں نا ایک عجیب ہی پوزیشن صورتحال ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی دیکھا تھا کہ جتنے وہاں کے وفاقی ادارے ہیں انہوں نے کل سے ہی انفیکٹ جب یہ سارا کیپٹل ہل میں جو دنگے فساد ہوئے ہیں تو انہوں نے صدر ٹرمپ سے خود کو علیحدہ کر دیا تھا. اب ذرا مائک پینس کے والے سے یہ بتائیں کہ کیا وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں کہ جی باقی 13 دن کے لیے اگر ان کو دفتر سنبھالنے کے لیے بولا جائے تو؟ دیکھیں مائک پینس کے اوپر کل بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ جب کانگریس کے اندر ایوان کی کارروائی جاری تھی جو بائیڈن کو صدر تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو مائک پینس پر بہت زیادہ دباؤ تھا صدر ٹرمپ کا. وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ مائک پینس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کچھ الیکٹورل ووٹس کو مسترد کر سکتے تھے دھاندلی کا الزام لگا کر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور ہم نے دیکھا جب یہ مظاہرین تھے تو یہ مائک پینس کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے امریکی کانگریس کے اندر جب یہ پہنچے. لیکن مائک پینس اس وقت جو ہے بالکل خاموش ہیں کیونکہ صبح سے نینسی پلوسی نے بھی مطالبہ کیا ہے، چک شومر جو کہ رہنما ہیں سینٹ میں ڈیموکریٹ کے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے، کچھ ریپبلکن اراکین بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب مائک پینس کو اٹھنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ مائک پینس صاحب جو ہیں یہ جو 25th امینڈمنٹ ہے اس کے تحت کیا بطور صدر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اگلے 12-13 دن کے لیے، یا امریکی صدر کو امپیچ کیا جاتا ہے، بھلے ایک دن پہلے کیا جائے جیسے جہاں سے بتا رہے تھے. بہت بہت شکریہ جناب، واشنگٹن سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے. خواتین و حضرات یہاں وقت ہو گئے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ جو ہے بڑا کوئی مطلب بیبا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، اسی کے ساتھ اس کا ایک دوسرا بھائی ہے، وہ کسی الگ مہینے پیدا ہوا، وہ ایک بڑا کوئی کھڑپینچ بچہ ہے، بڑا کوئی مطلب جو ہے نا اتھرا بچہ ہے. تو آپ سوچی پہ جاتے ہیں، جسے پنجابی میں لفتا بھی کہتے ہیں، ہاں مطلب پنجابی میں، ہاں تو آپ سوچی پہ جاتے ہیں کہ یار یہ دونوں بچے مطلب ایک بیبا ہے ایک بابا ہے، ایک ہی جو ہے وہ ماں پیو کی اولاد ہیں اور اتنا مختلف مزاج کیسے؟ تو جناب تربیت کرنے والی ماں بھی ایک ہی ہے تو کیسے؟ تو جناب جہاں پہ گھر کے ماحول کا، ماں پیو کی تربیت کا، بچے کے مزاج کا اثر ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے اوپر جو اس کا ہاروسکوپ ہے، جو اس کا زوڈیاک ہے، جو اس کے اوپر بروج کا اثر ہے، وہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا آپ کے سامنے، ذرا پہلے رپورٹ شیئر کرتے ہیں پھر اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے. رپورٹ تو شیئر کی. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے جو لوگ زوڈیک سائنز رکھتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے جن کے برج کے علامات ہوتے ہیں، بچے اپنے زوڈیک سائنز سے بہت کچھ لیتے ہیں؟ جی بالکل، گڈ مارننگ مدیحہ. بالکل، جو 12 ہمارے مہینے ہوتے ہیں انہی کے حساب سے 12 بروج ہوتے ہیں، اور ہر ایک جو چمسی مہینہ ہوتا ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور جو بچہ جس مہینے میں پیدا ہوتا ہے وہ کسی ایک برج کے ماتحت آتا ہے اور اس برج کے اثرات اس بچے پہ پڑتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ڈاکومنٹری بتائی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ماحول کے بہت اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر. جیسے ہمارے یہاں 12 بروج ہوتے ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، اللہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. تو یہ 12 بروج ہوتے ہیں. اس میں جو بچہ جس مہینے پیدا ہوتا ہے اس کے وہ اثرات لیتا ہے، اور اسی حساب سے اس کی آپ کو تربیت کرنی ہوتی ہے، تعلیم دلانی ہوتی ہے. اسی طرح سے مختلف امراض کا شکار ہوتا ہے اور اسی طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے جس برج میں پیدا ہوتا ہے. البتہ یہ کہ ارد گرد کا ماحول، اس کا لائف سٹائل، اس کا لیڈر کون سا ہے، کیا وہ مڈل کلاس سے ہے، لوور کلاس سے، اپر کلاس سے، اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو موو کرتا ہے اور لرن کرتا ہے. مجھے علی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ، ہم بات کر رہے ہیں صرف زوڈیک سائن کی، تو کیا کسی بچے کا مزاج جانچنے کے لیے یا مزاج کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اس کا شمسی زوڈیک سائن دیکھنا کافی ہے، یا اس کا آپ کو لیونر سائن یا اس بچے کی پیدائش کے وقت کا چارٹ جس میں اس کے 12 گھروں کے اندر سیاروں کی سائنس کی کیا پوزیشن ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے؟ جی بالکل شفاعت بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایکچوئل عام طور پہ جو لوگ مطلب کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ہم لوگ رسالوں میں دیکھتے ہیں وہ شمسی برج ہوتا ہے. شمسی برج کے اثرات تقریباً 40 سے 30% تک پڑتے ہیں بچے کے اوپر. زیادہ جو امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے، اہم ترین چیز ہوتی ہے، وہ اس کا وقت پیدائش، کس شہر میں پیدا ہوا ہے، کس جگہ پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائشی ذائچے میں ستاروں کی کیا پوزیشن ہے، وہ اس کا ایکچوئل ذائچہ ہوتا ہے، اس کا ایکچوئل رجحان ہوتا ہے، اس کی ایکچوئل لائف ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس کی ایکچوئل ہر ایک رشتے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا
وقت پیدائش کے حساب سے تالے پیدائش کیا ہے, قمری تالے کیا ہے, شمسی تالے کیا ہے, پھر اس کے مختلف جو باقی ستارے ہیں, مریخ ہے, زہرہ ہے, مشتری ہے, زحل ہے. صاحب یہ بتائے گا جیسے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ جیسے کنڈلی بھی میچ کرواتے ہیں اور ہمارے ہم زائچوں کی بات بھی کرتے ہیں, تو یہاں پہ بھی بہت سارے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زوڈیک سائنس کو لے کے بھی مطلب جو اگر بر کی تلاش میں ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا زوڈیک سائن ان کے لیے زیادہ بہتر ہو, تو کیا یہ سائنس بھی کام کرتی ہے؟ بالکل بالکل نادیہ, میں ابھی خیر نام نہیں لے سکتا, ایک مشہور و معروف ٹی وی اینکر کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ان کی, اور میں نے ان کو انہی کے پروگرام میں جنوری فروری میں پیشن گوئی دی تھی کہ آپ کی اس سال میں شادی ہو جائے گی, جبکہ انہوں نے اس چیز پہ بلیو نہیں کیا تھا, اور اب ان کی ریسنٹلی اسی مہینے کے اندر, پچھلے مہینے میں انفیکٹ شادی ہوئی ان کی, کیا بات ہے جی. اور کافی وہ زینت بنی ہوئی ہے میڈیا کی. تو بالکل اگر آپ کسی ماہر علم نجوم سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بالکل آپ کا میچ میکنگ بھی کرتا ہے اور آپ کا فیوچر بھی پریڈکٹ کر دیتا ہے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ شادی کسی ایک خاندان میں لوگ کرتے ہیں, جی کزن سے طے ہو گیا رشتہ, اسی سے ہونا ہے, اب پتہ چلا اس سے شادی آگے چلنی نہیں ہے, اس کا مزاج الگ ہے, اس کے ستارے الگ ہیں, آپ کے الگ ہیں. بہتر یہ ہے کہ دائچہ میچ کرا کے شادی کی جائے. جیسے ہم اگر کوئی گھر بھی لیتے ہیں, کسی سے مشورہ لیتے ہیں, کسی علاقے پہ شفٹ ہوتے ہیں, کہیں ہاسپٹل جاتے ہیں تو کسی ایکسپرٹ ترین ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, اس طرح ہمیں شادی جیسا اہم معاملہ اگر ہوتا ہے تو ہمیں پراپر اس کے بارے میں میچ کرا کے شادی کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے بات کر دی, لیکن یہاں پہ بچوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. بچوں کے جو ذائچے ہیں ان کے نکلوانے کا تو رجحان بہت ہی کم ہے, اور اگر کوئی لوگ ذائچہ نکلواتے بھی ہیں تو وہ شوقیہ طور پہ نکلواتے ہیں کہ یار ایک اندازہ لگ جائے کہ بچے کا کیا ہونا ہے. کتنا سنجیدہ لینا چاہیے اور کتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے کہ اگر بچے کے ذائچے کو سنجیدہ نہ لیا جائے؟ جی بالکل شفاعت بھائی, ایکچولی تو دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدائش سے ہی اس کا نام رکھا جاتا ہے. میں تو خیر ایسٹرالوجی تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے اسٹڈی کرتے ہوئے اور پریکٹس کرتے ہوئے, تو میرے حساب سے تو دیکھیں ایک آدمی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, آپ بچہ پیدا ہو رہا ہے برج حمل میں اور آپ اس کا نام رکھ رہے ہیں پے سے, بچہ پیدا ہو رہا ہے برج سنبلہ میں, آپ اس کا نام رکھ رہے ہیں عین سے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو حروف ہیں ان کا بھی اپنا ایک برج ہوتا ہے. اب جس آپ بچے کو پکارتے ہیں نام سے اس برج کے ماتحت کیا جاتا ہے, پلس جو اس کا پیدائشی برج ہے وہ بھی دونوں چیزیں اس کو ایک دو رخی کشتی کی طرف رکھ جاتی ہیں, مطلب ایک اس کا ٹگ آف وار چلا جاتا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام اسی حساب سے رکھا جائے جو اس کا برج بنتا ہے, اور پھر اس کی تربیت, اس کی تعلیم اسی رجحان سے کرنی چاہیے, اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. اب بہت اچھا سے محمد بچے صاحب جاتے جاتے جلدی جو بتا دیں, کیونکہ ہم یہاں سٹارز کے والے سے بات کریں, کون سے سٹار کے لیے 2021 بڑا موافق ثابت ہوگا, جلدی سے بتا دیجیے. جی نمبر 1 ایریز والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا, برج قوس والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. کون کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بتا دیں؟ ایریز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے, برج حمل ایریز, اور جسے کہتے ہیں سیگیٹیریس برج قوس, ان دونوں کے لیے تو بہت اچھا ہے. اس کے ہمارے ساتھ جناب علی محمد صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے سال کن بروج کے لیے اچھا ہوگا. میرا نام وہ لیتے رہ گئے, میرا بھی وہ کہتے رہ گئے کہ وہ اگست کے لیے تو بہترین ہی ہوگا. کوئی بات نہیں, ہم سمجھ گئے تھے آپ کی دل کی بات. تو جناب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. چھوٹا سا بریک ہے, جانا نہیں ہے آپ نے, ایسا نہ روٹ جائیں ہم سے, وہ انکل پھر بچ جائیں گے دیوار میں. جانا نہیں, آ رہے ہیں واپس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. راؤنڈ 2 کے جناب آغاز کرنے جا رہے ہیں باخبر سویرا کے, اور مدیحہ سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس؟ شفاعت ٹاپ سٹوریز تو ہمارے پاس ہیں, لیکن ساتھ میں ہم دیکھیں گے کراچی میں ہم آج کل جو پولیس مقابلے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیسیفکلی ابھی جو کچھ دنوں پہلے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کراچی کے سائٹ ایریا میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں ایک لڑکا جو کہ بائک پر جا رہا تھا تو اس پہ گولی چلائی گئی اور بولا جی وہ ڈکیتی کر کے آ رہا تھا. تو پتہ چلا جناب کہ ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ ڈکیتی کر کے آیا تھا یا نہیں آیا تھا. غلام نبی میمی صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ابھی تک جو معلومات ہوئی ہیں اس میں وہ لڑکا کہیں سے بھی قصوروار نہیں لگ رہا. تو نہ جانتے پوچھتے ہوئے جی پولیس اہلکار سے غلطی ہوئی, لیکن غلطی اگلے کی جان چلی گئی ہے. اگلے کی جان چلی تھی جناب, اور یہ واقعہ آپ کے سامنے اب رکھیں گے. ساتھ ہی جناب آج ذرا شو میں بات کریں گے ایک ایسے فائٹر کی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مارشل آرٹس کا چیمپئن بنا ہے,
یہ سارے معاملات آپ کے سامنے اور جب ہم وسائل کی بات کریں تو یہ وسائل صرف پیسہ نہیں ہے, مطلب کھانے پینے کی اہم چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا بڑی ضرورت ہے, گھی, مکھن, اچھے فروٹس, سوکھی روٹی کھا کے جناب مارشل آرٹس میں انہوں نے نام کمایا. تو یہ ایک ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں جن کی آج ہم آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں. جناب بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, مگر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کراچی کے علاقے سائٹ میں ہونے والے اس جعلی پولیس مقابلے کی, اب جس میں سامنے حقائق آنا شروع ہو گئے اور سمجھ نہیں آتا یہ پولیس والے ہاتھ میں بندوق لے کے کوئی ہالی ووڈ کی فلم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جیسین کو کوئی چیز پہ شک ہوتا ہے فائر کھول دیتے ہیں. بالکل شفاعت, یہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت میں کتنا زیادہ فقدان ہے. وہ محکمہ جس پر ہم اعتبار کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو لے کر, وہی ہماری جانوں کے ایسا لگ رہا ہے دشمن بنے ہوئے ہیں. چند روز پہلے ہی کراچی سائٹ تھانے کی حدود میں ہم نے دیکھا کہ پولیس مقابلہ جو ہوا وہ جعلی تھا. ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک گاڑی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور کہا گیا جی یہ ڈکیت تھا, اور پہلے گاڑی سے فائرنگ ہوئی تھی, لیکن ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا. اس بات کا اب جو کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس بات کو اعتراف ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب نے بھی خود کیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کی تحقیقات میں کہیں سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ سلطان نذیر قصوروار تھا اور پولیس اہلکار فائرنگ کرنے میں غلطی کر گئے. پولیس اہلکار تو غلطی کر گئے لیکن اس سے قیمتی جان شفاعت چلی گئی. جی جناب, اور مدیہ آپ نے اسامہ ستی کیس کا ذکر کیا تو وہ ایک اڑتی آئی ہے, پتہ نہیں وہ بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ ایک بڑے سینئر وزیر نے ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ جس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو جس پہ سامنے بیٹھے ہوئے جو وزراء ہیں انہوں نے احتجاج کیا کہ کیا مطلب ہے ہو جاتے ہیں, آپ اس کے اوپر کوئی فالو. شفاعت یہ سٹیٹ فیلئر ہے یہاں پہ, اور یہ بار بار ہوتا ہے. ہر دفعہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایک شخص آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری غلطی ہے, اور کوئی بات نہیں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے ہمارا کہ ہم بار بار اس قسم کی غلطیوں کو کرنے کے بعد, چاہے عمل کا واقعہ ہو, چاہے کوئی اس میڈیکل اسٹوڈنٹ کا واقعہ ہو جو رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی جس کو پولیس کی کلاشن کی گولی لگ گئی, اس کے باوجود پولیس کے پاس کلاشن موجود ہے, پولیس کے پاس آٹومیٹک ہتھیار موجود ہیں, اور پولیس اس کے باوجود اسٹریٹ فائر کر رہی ہے, ٹانگوں کا نشانہ ہے, گاڑیوں کا نشانہ ہے. یہ وہ ایسی گیم نہیں ہے کہ جس کو ہم بڑے آرام سے انڈو کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے ایک غلطی کر دی اور اگلے کی قیمتی جان چلی گئی. اگلے مطلب ایک جوان, 2 جوان لڑکے دیکھا جائے, اگر کراچی میں بھی دیکھا جائے, اسلام آباد میں بھی دیکھا جائے, اور اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. کہتے جی وہ اوہو پولیس کی اندھی گولی کا نشانہ بن گئی, وہ کسی ڈکیت کو گولی مارے تھے اور اسٹریٹ فائر کیے, تو رکشے میں جو بیٹھی مستقبل کی ڈاکٹر نمرا جو تھی وہ اس کے نشانہ بن گئی, عمل اس کا نشانہ بن گئی. تو یہ ایک سلوشن نہیں ہے. یہاں پر شفاعت, ہم نے جیسے سابق آئی جی اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم نے سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو غلطی سے پولیس سے گولی چلتی ہے اور جو پولیس کی گولی سے کوئی قیمتی انسانی جان ضائع ہوتی ہے تو پھر کیا آپ اس پہ 302 کا مقدمہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کرتے ہیں, لیکن شفاعت سما ہم نے دیکھا ہے کہ مقدمات پھر سامنے نہیں آتے. آپ کے سامنے ہے جناب سائیوال کیس کے ملزمان کے ساتھ کیا ہوا, بالکل کتنی بات کی جا رہی تھی, اس کتنی بات کی گئی, خود وزیر اعظم نے کمٹ کیا. لیکن جناب ذرا ان سارے معاملات پہ ذرا کلیکٹیو گفتگو تو ہم ذرا رکھیں گے. فی الحال اس معاملے میں بات کرنے کے لیے نذیر شاہ ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندہ موجود ہیں. نذیر صاحب, آپ نے ہی یہ خبر بریک کی تھی, کچھ بتائیے گا کیا واقعہ تھا, کس طرح یہ شخص جو ہے پولیس کی گولی کا نشانہ بنا. آپ بالکل دیکھیں, لیکن سب سے پہلے میں جو مدیہ کی بات ہے اس کو ایگری کروں گا کہ یہ اسٹیٹ فیلئر ہے اور تربیت کا فقدان ہے. اہلکاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گولی ٹانگ پر مارنی ہے, گاڑی کے ٹائروں پر مارنی ہے یا براہ راست مارنی ہے. 3 جنوری کو یہ سائٹ تھانے کی حدود میں پولیس کی جانب سے میسج چلایا گیا کہ ایک مقابلے میں ڈاکو کو مار گرایا گیا, لیکن اس کے بعد صبح کے ٹائم پر جب ورثہ پہنچے اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو ان کا وہ بیٹا جو یہاں پڑھائی کے لیے آیا ہوا تھا, اور فوری طور پر ہم سے رابطہ کیا, مجھ سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا, جس پر جب ہم نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا یہ مقابلہ تھا ہی نہیں, بلکہ اب تک کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ موٹر سائیکل آن لائن سروس پر اپنے گھر گارڈن کی جانب جا رہا تھا, اور سائٹ ہے کہ اس مقام سے گزرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے ڈاکو سمجھ کر گولیاں چلائی, جس میں یہ سلطان نذیر مارا گیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی سے میری خود کل بات ہوئی تھی, جن کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے ان کی جانب سے رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے, اور اس رپورٹ میں جتنے بھی تفتیشی افسران تھے انہوں نے تمام وہ CCTV فوٹیجز جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ہیں اور اس مقام پہ لگی ہوئی ہیں ان کو حاصل کیا اور ان کا مشاہدہ کیا. اس کے علاوہ دیگر شواہد کی مدد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سلطان نذیر بے گناہ تھا. سب سے پہلے تو دیکھیں کوئی بھی اہل خانہ ہو ان کے اوپر سے ایک کالا یہ داغ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ڈاکو تھا یا دہشت گرد تھا. سب سے پہلے تو یہ داغ اس کا اتر چکا ہے, لیکن اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب ان کو انصاف کون فراہم کرے گا. ابھی تک ان دونوں اہلکاروں کو گرفتار نہیں کیا گیا.
ان دونوں اہلکاروں کے خلاف 302 یعنی کہ قتل کا اور 780A جسے دہشت گردی کہا جاتا ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. لیکن ان دونوں اہلکاروں کو نذیر یہ باقاعدہ بتائے گا کہ جو آپ نے بولا کہ دونوں اہلکاروں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو کیا وہ دونوں اہلکار ڈیوٹی ابھی بھی سر انجام دے رہے ہیں یا وہ مفرور ہیں؟ نہیں دیکھیں دونوں ڈیوٹی تو انجام نہیں دے رہے اور ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق وہ دونوں اہلکار پولیس کی ہی حراست میں اور پولیس نے انہی سے تمام تفتیش بھی کی ہے کراس کوئسچن بھی کیے ہیں اور دیگر جو شواہد ہیں ان کی مدد سے یہ رپورٹ بنائی ہے کیونکہ یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے. اور میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں تو جنوری کے مہینے کو جعلی مقابلوں کا مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اسی جنوری کے مہینے میں سب سے پہلے نقیب اللہ اس کے بعد انتظار حسین اس کے بعد مقصود کو شاہراہ فیصل پر پولیس اہلکار نے گولیاں مار کر قتل کر دیا اور ہر فائرنگ کے واقعے کو مقابلہ قرار دیا گیا جو کہ بعد میں جعلی ثابت ہوئے. لیکن ایسے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے. سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی بہت بڑا فیلئر ہے کہ اگر امیر ایسے واقعات نہیں رکتے اور یہ مسلسل ہوئے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا اسٹیٹ فیلئر ہے. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفاعت اس طریقے سے جو جعلی ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو متاثرین جو دنیا سے چلا جاتا ہے جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو واقعی ٹینشن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بچے پہ سے داغ ہٹائیں کہ ہمارا بچہ ڈکیت نہیں تھا ہمارا بچہ چور نہیں تھا. پہلے تو ان کو اپنے ایک جوان بیٹے کے چلے جانے کا دکھ پھر اس کو یہ دکھ کہ ہم کیسے داغ دھلائیں گے آ جاتا ہے جی کہ بھئی یہ اگین اسامہ ستی کے معاملے میں ہم نے دیکھا جیسے ہی پولیس والوں سے بلنڈر ہوا اس کے فوراً بعد ہی جی اسامہ ستی کا پرانا ریکارڈ نکالا گیا اور ریکارڈ کیا نکالا گیا جناب کہ اس کی گاڑی پہ جو چیسز نمبر تھا وہ مختلف تھا. اور اس بات پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز نے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ویب چینلز نے ہیڈ لائنز بنائی کہ جی وہ شخص فراڈیا نکلا ہے. یہ ہوتی ہے کنٹرول نیریٹو کنٹرول کی جنگ اور ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے نامعلوم گولیوں کا وہ نشانہ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے والدین کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ بے قصور تھا. تو جناب خدا کا کوئی خوف کرے اور خدا کا خوف بڑا ضروری ہے. شفاعت اور یہ اب وہ ایسی جگہ ہے کہ اب میرے خیال سے کہ سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے ان پولیس اہلکاروں کے لیے تاکہ کوئی پولیس اہلکار مڑ کے دوبارہ حرکت نہ کرے اور پھر دوبارہ سے ہمیں سننے کو نہ ملے جی ان سے غلطی ہوگی تھی اور ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. خیر جی ابھی کراچی کے والے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ مچ واقعہ ہوا تو اس کے والے سے کراچی میں تقریباً 24 مقامات پہ دھرنے جاری ہیں اور ان دھرنوں کی وجہ سے لیاری ایکسپریس جو وے ہے وہ شہریوں کے لیے کافی کیونکہ سفر کے لیے شہریوں کے لیے اولین ترجیح ہے اور لیاری ایکسپریس وے جیسے سڑک پر بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ ٹریفک جو ہے شفاعت ہم دیکھنے کے لیاری ایکسپریس وے پہ ہے. صرف ایک تو یہ کہ لیاری ایکسپریس وے اتنی کیپیسٹی کے لیے بنا ہوا نہیں ہے کہ اس پہ سلو گاڑیاں چل سکیں اور دوسرا جو لوگ اپنا ایگزٹ مس کر جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا تو پھر وہ رانگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ حالات ہیں. تو جناب کراچی میں مختلف علاقوں میں تقریباً 20 سے زائد مقامات پہ جو دھرنے جاری ہیں جو مچھ واقعے کے خلاف دھرنے ہو رہے ہیں اس کے بعد پورے شہر میں ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور لیاری ایکسپریس وے جو کہ شہر کا ایک فاسٹ ٹریک سمجھا جاتا ہے جو کہ پورے شہر کے بیچ میں سے گزرتی ہے یہ ایک فاسٹ ٹریک اور اس ٹریک کے اوپر بھی آپ کو ٹریفک جام نظر آ رہا ہے. تو حالات آپ کے سامنے ہیں جناب ٹریفک کا ایک سیلاب امڈا ہوا ہے لیاری ایکسپریس وے پہ اور اس کے باوجود ابھی تک ٹریفک جام موجود ہے. اور اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے باہمت نوجوان سے جس نے وسائل نہ ہونے کے باوجود ملک کا نام اپنے خاندان کا نام اور خود سے بڑی محنت کی. جناب دودھ مکھن نان گوشت انہوں نے نہیں کھایا بلکہ بھائی موجود ہیں جناب اور انہوں نے سنگاپور میں چیمپئن شپ جیتی ہے اور بڑی قابل فخر بات ہے جناب. تو بہت شکریہ سر عرفان صاحب ہمیں ہمارے ساتھ موجود رہنے کا. تو یہ ذرا پہلے بتائیے گا کہ مارشل آرٹ کی تربیت آپ کب سے کر رہے ہیں کیسے آئے آپ نے کیسے چوز کیا یہ پروفیشن ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. مارشل آرٹس جیسا کہ میں بچپن میں کافی بیماریوں سے لڑتا رہا ہوں اپنی 12 سال کی عمر تک اور وہ کمزوری میرے سے برداشت سے باہر ہو گئی تھی ایک وقت پہ آ کے اور پھر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب خود کو اسٹرانگ کروں گا کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں لے کے جاؤں گا خود کو. اس کے لیے میں نے کافی سپورٹس کی بٹ اس میں مجھے اتنا دل نہیں لگا. پھر مجھے مکس مارشل آرٹس کا پتہ چلا انٹرنیٹ وغیرہ سے کچھ دوستوں سے. اچھا تو پھر پرعزم طریقے سے اپنے چھوٹے فون پہ اپنے یوٹیوب وغیرہ سے سٹارٹ کی تھی. 2 سال تک میں اسی طرح فون پہ ویڈیوز دیکھ کے کرتا رہا اور پھر اپنی میں نے ریسرچ بھی کی کہ میرے ارد گرد لوگ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی چنیوٹ میں رہتا تھا اور چنیوٹ میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جو وہ مکس مارشل آرٹس کرواتے تھے.
تو لاہور میں مجھے پتہ چلا کہ ایسے بشیر احمد ہیں. میں 3-4 سال تک خود ہی انٹرنیٹ سے ٹریننگ کی, ایک فائٹ کی جو کہ میں ہار گیا تھا پراپر کوچنگ نہ ہونے کی وجہ سے, اور اتنا نالج بھی نہیں تھا گیم اسپورٹس کا. تو پھر اس کے بعد 3-4 سال بعد جب میں لاہور آیا تھا تو میں نے اپنا پراپر کیریئر اس مکس مارشل آرٹ کو بنایا, جم میں رہا, فیملی کو کنونس کیا, اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو پراپر پروفیشنل. ہم نے جو آپ کی اسٹرگل دیکھی ہے, جیسے بچپن میں بھی آپ ٹیوشن پڑھاتے تھے تاکہ آپ اپنی تعلیم کے اخراجات بھی پوری کر سکے, پھر جب آپ مارشل آرٹس بھی کرنا چاہتے تھے تو اس میں کیونکہ آپ اتنی کیلوریز برن کر رہے تھے, تو ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے اچھا کیلوریز کا انٹیک ہونا بھی ضروری ہے. لیکن ہم نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے کہ آپ نے سوکھی روٹی کھا کر بھی آپ اس زبردست مقام پر پہنچے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ جس مقام سے میں نکلا تھا, جس جگہ سے میں نے اس خواب کو دیکھا تھا, وہاں پہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو امید کی کرن نہ نظر آتی. مگر میں اس وقت سے, شروع سے جب میں سٹارٹ کی تھی ڈے 1 سے, مجھے پتا تھا کہ میں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کروں گا, اور میں بالکل پر امید تھا. مجھے اپنے فیوچر کو لے کے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا, اور میں بڑے دل سے اور بڑی امید سے ٹریننگ کر رہا تھا, اور اس طریقے سے کر رہا تھا کہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا کہ مجھے اس کا سیکھا. بڑی زبردست بات ہے جناب. اب ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ سنگاپور کا ٹائٹل جو ہے وہ کیسے آپ نے جیتا, کیسے آپ وہاں تک پہنچے؟ آج سے 3 سال پہلے, 4 سال پہلے 2017 میں میں ایک اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا سنگاپور فائٹ دیکھنے. تو وہاں پہ جب میں نے ادھر فائٹرز کو دیکھا, ان کا لیول دیکھا, تو مجھے فیل ہوا کہ یار پتہ نہیں کہ میں اس مقام پہ کب پاکستان کا پرچم لہراؤں گا, کب مجھے چانس ملے گا. اور مجھے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے اگلے سال ہی مجھے موقع ملے گا اور میں وہ فائٹ جیت جاؤں گا بہت اچھے طریقے سے. مگر وہ اس وقت ایک خواب تھا جو کہ 1 سال بعد پورا. کیا بات ہے, آپ نے سنگاپور میں اتنی کمال فائٹ بھی جیتی ہے. اچھا, لیکن ہم چاہیں گے عرفان کہ اس کے علاوہ بھی ہم جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی کامیابیاں بتائیں کہ اور کون کون سے اعزازات ہیں جو آپ نے اپنے نام کیے. میں کیونکہ پاکستان میں بھی کافی فائٹس کی ہیں اس سے پہلے, پاکستان میں 8 فائٹ MMA کی فائٹس کی ہیں, مکس مارشل آرٹس کی, جس میں میں انڈیفیٹڈ رہا, اور گریپلنگ چیلنج وغیرہ میں نے گولڈ میڈل حاصل کیے. اور اس کے ساتھ میں صرف مکس مارشل آرٹ بیسیکلی میرا تھا, اور کچھ گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ جو بھی ایونٹ آتے تھے, زیادہ تر میں 8-10-15 فائٹس میں نے وہ کیا, اپنا ون حاصل کی تھی پاکستان میں. انکریڈیبل. تو اب کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے, کیا سوچ رہے ہیں آگے کے لیے؟ اسی طرح جس طرح جب سٹارٹ کیا تھا پرعزم تھا, ابھی میں خود کو بالکل ایک سکسیزفل انسان نہیں سمجھتا. ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کیا ہے, مگر انشاءاللہ ابھی بہت بڑی دنیا پڑی ہے, ابھی بہت بڑا گول ہے, اور انشاءاللہ پرعزم رہ کے اس کو پورا. زبردست, بہت اچھی بات ہے جی. عرفان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اینڈ وی بیسٹ یو, ہم وی وش یو بیسٹ آف لک فار دا فیوچر انڈیورس. اب ذرا آگے جناب, ہم آپ کی, کیونکہ ہم نے ایک ہیرو سے ملاقات کی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مزید ہیرو سے ملاقات نہ کرائیں, کیونکہ شفاعت پاکستان میں ہیروز کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. اور ابھی جن سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ تو ہے جناب ایک سنگر. یس, ہم نے بتایا تو تھا آپ کو پچھلے گھنٹے میں, آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ایک ہے چیتا, جس کے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی بینڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سنگر ہے, وہ بڑا زبردست سنگر ہے. تو جناب میرے خیال میں لوگوں کو دکھا دیں, دلوا دیں. بالکل شفاعت. فاطمہ بطول جو ہے حق نواز سے, جو کہ اسلام آباد کے F9 پارک میں بڑے سر بکھیرتے ہیں اور لوگوں کے لیے لائیو کانسرٹ کرتے ہیں, چھوٹا سا, ان سے آپ کی ملاقات کروایا. جی, یہ تھے حق نواز جن کی ہم نے آپ سے آج ملاقات کروائی. ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت آواز دی ہے, بس صرف اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس پارک سے ہٹ کر یہ اپنی آواز اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈ کروائیں, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بھی روشن کریں. انکریڈیبل. اور یہ جناب کیا آرٹسٹ ہے جو پارک میں بیٹھا ہوا گا رہا ہے, اور خوبصورت آواز ہے. بالکل شفاعت. اور میرے خیال سے باقی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں نا آرٹسٹوں کی کمی نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو لیے چلتے جناب, وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کرائسس میں جو کی وجہ سے جو گراوٹ آتی ہے, اس کا بوجھ بھی سب سے زیادہ پولیس پہ پڑتا ہے. اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں.
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اسلام میں پہلی، اب اس کو کیا کہوں، اس کا لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ کیا، کہ بھئی قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ پولیس اکیڈمی میں خطاب کر رہے تھے. خواتین حضرات، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. قومی خزانہ جناب 470 ارب روپے سالانہ پے کرتا ہے پینشنز کی مد میں. 470 ارب روپے. تو قومی خزانہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے جناب کہ بس، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بٹی کی بس ہو گئی ہے. تو اسٹیٹ بینک نے بھی کہا بھائی جان بٹی کی بس ہو گئی ہے، بیکاز سرکاری ملازمین کی پینشن کے خرچے، یہ اس میں ڈیفینس کی پینشنز بھی ہیں، اس میں سرکاری جو فیڈرل کے اور صوبائی ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو ان کی پینشن جو ہیں وہ ہماری بس ہو گئی ہے. تو بس اب آپ جو ہے نا وہ بس ترقیاتی بجٹ کی، یعنی جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے جو کہ تقریباً 900 ارب روپے پہ ہے، اس کا آدھوں آدھ ہو گئی ہیں. تو اس سے زیادہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادائیگی ہے نا یہ اس موجودہ ڈھانچے کو غیر مستحکم بنا رہی ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور مالی سال 2021 کی پہلی سہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 سال میں پینشن اخراجات میں 18% اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک دہائی پہلے کی سطح کے تقریباً دگنا ہے. 2020 میں پینشن اخراجات صحت اور تعلیم کے اخراجات سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. ملکی ترقیاتی اخراجات کے نصف کے قریب پہنچ گئے. اور اسٹیٹ بینک کے نصف میرے خیال میں ہم ذرا وہ کر رہے ہیں، بڑی آسان سی بات ہے. فیڈرل کا، وفاق کا جو ترقیاتی بجٹ ہے، یعنی وہ کام جو عوام کی فلاح اور بہبود پہ خرچ ہونے ہیں، عوام کی ترقی کے لیے بڑے پروجیکٹس کا جو بجٹ ہے وہ 670 ارب روپے ہے. اور صرف پینشنز کا بجٹ 470 ارب روپے ہے. تو یو ڈو دا میتھمیٹکس کہ اگر اب وفاق نے جتنا عوام پہ خرچ کرنا ہے اس کا تقریباً مطلب 1/4% کم جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ پینشنز کی مد میں دینا ہے. تو وفاق کہاں سے کمائے گا، وفاق کیسے ہولڈ کرے گا؟ بالکل سے بات. اور اس کے ایک ریزن اسٹیٹ بینک یہ بھی دے رہا ہے کہ جو جلد ریٹائرمنٹ سے لے لی جاتی ہے نا، اس کا رجحان بھی، اس کی وجہ سے بھی جناب یہ پینشن کے اخراجات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی والے سے بات کریں گے. سیکرٹری نیبر کاؤنسل کرامت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرامت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ پینشن کے خرچے ملکی ترقیاتی اخراجات کے نصف کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ جو تمام سے صورتحال ہے جس سے ہمیں اسٹیٹ بینک نے آگاہ کیا ہے، کتنی الارمنگ ہے یہ؟ دیکھیے، اسٹیٹ بینک کو ہمیں یہ بھی آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ایکچوئل خرچے زیادہ ہوتے کہاں ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ہمیں بڑھانے کی کوئی ہم بات سوچتے نہیں ہیں، اس کا جو ہے 3 مدوں میں اگر ہم 100 روپے ریونیو کرتے ہیں، 3 مدوں میں 120 ہم خرچ کرتے ہیں اور وہ 20 روپے ہم پھر قرضہ لیتے ہیں. سب سے بڑا خرچہ ہمارا قرضوں کی ادائیگی ہے. وہ بھی بتایا جائے کہ وہ قرضے کس پر خرچ ہوئے تھے. اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے وہ ملٹری ایکسپینڈیچر ہے ہمارا، اور تیسرا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ ہے. یہ تینوں جو ہیں ان کے اندر آپ کو کمی کرنی پڑے گی. اور باقی تعلیم اور صحت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں تو ہر سال کمی آتی ہے جی، اس لیے یہ اس کی جو ہے وہ نصف کے قریب پہنچ گیا. لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے. پینشن لوگوں کا حق ہے. جب لوگ کوئی سروس جوائن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کو پینشن بھی ملے گی، اور اگر پینشن نہ ملے تو ان کے پاس متبادل کیا ہے. اس لیے پینشن کو بند کرنے کے بارے میں سوچنا انتہائی مجرمانہ سوچ ہے. ہمیں اپنے ریونیوز بڑھانے کی ضرورت ہے اور غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیے قرضے لیے چلے جا رہے ہیں ہم. میں عرض کر رہا ہوں سر کتنا مزید کم کریں، کیونکہ ترقیاتی اخراجات ہم کم کر کے مطلب کہاں تو ہم 1200 ارب روپے پی ایس ڈی پی پہ تھے، ہم 658 پہ آ چکے ہیں. ہمارا پینشن کا بجٹ جو ہے وہ 470 ارب روپے ہو گیا. ہمارا گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن بجٹ 450 ارب روپے ہو گیا. یعنی جتنا گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن بجٹ ہے اتنا ہی گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے، بلکہ اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کا پینشنز کی مد میں. تو گورنمنٹ کا بظاہر کوئی اور سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پینشنز کا بجٹ کٹ کرے. اگر پینشنز کا بجٹ کٹ نہیں کرے گی تو ترقیاتی بجٹ کٹ کرنا پڑے گا. بظاہر گورنمنٹ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا. جی نہیں، آپ کو غیر پیداواری جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے.
जी, जितनी महंगी रियासत हम चलाते हैं ना, दुनिया में बहुत कम मुल्क इतने हैं। बिल्कुल हर जो सरकारी अफसरान हैं, जो काबीना है, जो ये तमाम लोग हैं, और आपको मालूम है कि आम जो शख्स रिटायर होता है उसकी पेंशन का रेट क्या है, और जो हमारे जो दूसरे बड़े बड़े लोग हैं, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, उनकी पेंशन्स कैसे काउंट होती हैं, और जो आम लोग बेचारे काम करते हैं बिल्कुल जी। और ये तमाम मामला जो है, चूंकि जो सरकारी मुलाजिम है वो रिटायरमेंट के बाद उसके पास कोई प्लान भी नहीं होता कि वो रिटायरमेंट के बाद एक नए महाज पे खड़ा हो जाए और एक नए महाज पे निकल के वो कारोबार करना शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि हुकूमत ने उसकी मुलाजमत के वक्त जिम्मा लिया है, सारी उम्र उसकी तनख्वाह में से पैसे कटे हैं, उसका जीपी फंड, उसका प्रोविडेंट फंड जमा होने में, तो ये पेंशन भी इसका हक, पेंशन भी उसका हक बनता है। तो अब मेरे ख्याल में उसको उसके हक से महरूम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शफात, अभी आगे अपने नाज़रीन को एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कायम कर दी। आमिर अहमद हाशमी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं और अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान खुद होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के पहले इजलास में मुल्क भर में टेक्नोलॉजी जोन्स का नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। अथॉरिटी चेयरमैन आमिर हाशमी कहते हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क के लिए गेम चेंजर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मुल्क की IT एक्सपोर्ट्स 15 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बड़ी IT कंपनीज को पाकिस्तान लाएंगे और IT कंपनीज को 10 साल टैक्स छूट की मंजूरी दे दी गई है। मुल्क भर में अगर देखा जाए तो मुल्क भर में मिनी टेक सिटी बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ता पाकिस्तान है। जनाब, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान और अब स्पेशल टेक्नोलॉजी अथॉरिटी कायम कर दी गई है। देखते हैं कि अथॉरिटी क्या करती है जनाब, क्योंकि बहुत सारे मामलात पे पाकिस्तानियों के पास विजन ही नहीं है, क्योंकि सरकारी तौर पे कोई उसकी सरपरस्ती नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि हमने लेके किधर जाना है। तो मगरब से आ रहा है जनाब मवाद, हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, हम उस पर जो है ना फनी वीडियोस बना के चढ़ा रहे हैं और वो बर्फ़ पे फिसलने की वीडियोस बना रहे हैं, इससे ज़्यादा बन नहीं रहा। तो हम उम्मीद करते हैं जनाब अब ज़रा टेक्नोलॉजी को हम एक सिमत, एक डायरेक्शन, एक सिमत का तयन कर सकेंगे जो आने वाले 5-10 सालों में हमें बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड में कहीं खड़ा करेगी। आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। गुर्बत की चक्की, भूख अफलास और मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ा 48 साल जाहिद शाह ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला है और इस जानलेवा बीमारी में भी जाहिद शाह खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है। ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों से लड़ने के लिए उसको किसी मसीहा का शफात इंतज़ार है। कोई भी मसीहा जो उम्मीद की किरण बन सके। लाहौर से हसन हफीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं जनाब। हसन हफीज़ रिपोर्ट कर रहे थे लाहौर के फाकी कॉलोनी के रहायशी जाहिद शाह के हवाले से, जो ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं और जिस पे गुजरती है, जिस तन लागे वही जाने जी, जिस पे गुजरती है उसको पता होता है। आपके साथ शेयर करना भी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इनके आसपास रहते हैं और हो सकता है वो किसी की मदद करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली किसी ऐसे शख्स की मदद करना चाहते हो जो कि डिज़र्व भी करता हो और उसकी मदद से किसी की जान भी बच सके। तो जाहिद साहब को आपने देखा कि वो किस कदर कर्ब और अज़ियत में मुब्तला है। तो आई एम श्योर कि हमारे इस पैकेज के बाद हो सकता है अल्लाह करे उनकी परेशानी किसी ना किसी हद तक कम ज़रूर हो। और हसन हफीज़ ने स्पेसिफिकली जाके जो उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई है, कहीं ना कहीं शफात वो कारगर साबित हो जाए इंशाल्लाह जी। और आपसे भी इल्तमास है कि अपने मोहल्ले में, इर्द गिर्द में, अस्पतालों में कम से कम नज़र रखा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिज़र्व करते हैं लेकिन कलाम नहीं करते, बात नहीं करते। आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं जनाब। ऐसे बहुत सारे, सिर्फ इलाज काफ़ी नहीं है, इलाज के बाद प्री और पोस्ट केयर बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी होती है। ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा छोटा मोटा फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो जनाब आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जी, आगे बढ़े और आगे ये देखिए छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अवाम के लिए एक अच्छी खबर ये है जनाब कि पाकिस्तान की बरामदात में 18.30% तक इजाफा हुआ है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत और बांग्लादेश में ये रुझान अगर देखा जाए तो ये माइनस में जा रहा है। जी हाँ, और ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे जनाब, उनकी फैक्ट्रियों के ऊपर आया लोड और उनके पास कोविड का जोर ज्यादा था, लिहाजा वहां से ऑर्डर्स हुए कैंसिल और वो पहुंच गए पाकिस्तान। लेकिन ऐसे नहीं हुआ जनाब, सिंपल ऐसी बात नहीं हुई कि जनाब उधर से ऑर्डर कैंसिल हुआ इधर आ गया। बीच में हुकूमत ने
यहाँ ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी कि अगर कभी कोई आलमी बहरान आए तो वो आलमी बहरान के नतीजे में जो इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाए पाकिस्तानी प्रोडक्शन की तरफ, और ऐसा हुआ जनाब। आज आप देखते हैं, आप अपने फेसबुक खोलें, अपना ट्विटर खोलें, आपको ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं वो टैग कर रहे होते हैं, यार देखो हम फलाने इंटरनेशनल स्टोर पे खड़े हैं, एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान, हम फलां जगह पे हैं, यहाँ पूरी की पूरी जो तौर पे एग्जैक्टली होता था, कहीं भी बांग्लादेश जाते थे मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन कंबोडिया, मेड इन कंबोडिया, मेड इन टर्की। मतलब मैं तो अक्सर चीजें छोड़ाती थी, सिर्फ ये देखती थी जब मेड इन इंडिया की चीजें होती थी, मैं कहती थी लेनी नहीं चाहिए जितनी मुझे डिजाइन पसंद हो। लेकिन जब आप देखिए ये जो आपके अंदर का देशभक्त है ना, ये निकल आता है हर जगह, मेड इन इंडिया देख के वैसी बात गुस्सा बड़ा होता है। मुझे पता होता है भाई इनका काम ही बड़ा घटिया होगा, क्या जरूरत है, मतलब क्यों बंदा इस पे मुझे सारे मोदी को पैसे देते होंगे वैसी। हाँ मतलब गुस्सा बस वैसे देखे गुस्सा चढ़ जाता है ना। तो अच्छा खैर, और जो इस कामयाबी पर शफात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपने एक ट्विटर के पैगाम में मुबारकबाद पेश किया शफात। लेकिन आपको याद है पिछले दिनों जब यही बात करते हैं, मैं टेक्सटाइल के हवाले से मैं कितनी ऑर्डर्स मौसूल हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कॉटन जेनिस के हवाले से जी, कि कॉटन की प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत मसला, तो आई होप कि वो हम अवेलेबल ही नहीं है जी। 75 करोड़ मीटर धागा जो है वो इस वक्त शॉर्ट है मार्केट से, बट एनीवे ये शॉर्टेज टेम्परेरी होती है और इंडस्ट्री जो है वो इन चीज़ों की आदी है, वो कम कर लेती है। लेकिन क्या ये हालात टेम्परेरी हैं या ये हालात, ये ऑर्डर्स, ये क्लाइंटेल जो पाकिस्तान को मिली है, ये परमानेंट है? मुजम्मिल असलम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने लेकर चलते हैं सवाल। तो मुजम्मिल क्या कहिएगा इस सवाल के हवाले से? देखिए, बात यह है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। एक तो आपकी प्राइस में आप कितने कंपेटिटिव हैं, और दूसरा आप अपनी चीजों को ऑनर कितना करते हैं और जो वादा करते हैं उसके हिसाब से देते हैं कि नहीं देते। और तीसरा वैल्यू एडिशन। अब दुनिया चली गई है वैल्यू एडिशन की तरफ। जैसे पहले जो लेदर गारमेंट्स लोग पहनते थे वो खत्म हो गए हैं, पॉलिएस्टर अलग अलग चीजें आ चुकी हुई हैं। पाकिस्तान ने जो पिछले 6 महीने में ऑर्डर्स लिए हैं वो प्राइमरीली टेक्सटाइल ने अपनी मेहनत पे नहीं लिए, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया, बिजली सस्ती की और चीजें सस्ती की, टैक्स में इनको वो दिया, स्टेट बैंक से लोन सस्ते दिलाए। अच्छा, उसका फिर हमने एडवांटेज मीनवाइल ले लिया। बांग्लादेश और इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू कोविड, और हमने उसमें जो है अपनी फैक्ट्रीज को ओपन किया, तो वी गॉट ऑर्डर्स क्योंकि वो वहां से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल रात को इत्तेफाक है, आई वाज इन द डिनर समवेयर, तो एक जो है वो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार ये कह रहे हैं कि लेबर शॉर्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ही टोल्ड मी, उसने कहा कि यार पिछले 10-15 दिन से द ऑर्डर बुक हैज स्लोड डाउन। इट शोज के या तो आपके कंपटीटर ने आपको compete करना शुरू कर दिया है प्राइस में या किसी और चीज में, या वैसे ही यूके वगैरह वेस्ट में लॉकडाउन है तो देयर डिमांड हैज स्लो डाउन। तो आई थिंक कि जो हनीमून पीरियड था जो पिछले 3-4 महीने में था वो अब इतना नहीं रहेगा। चीजें रोज ही नहीं रहेंगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी टू सस्टेन दीज ऑर्डर्स। तो ये फॉर द लॉन्गर रन नहीं देख रहे कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें इतना अच्छा इजाफा हो? नहीं, बिल्कुल लॉन्ग रन में होना चाहिए। अब आपने खुद बोला कि कपास की जो फसल आई है वो जो है ऑल टाइम लो आई है जब से मैंने एटलीस्ट इकोनॉमी कवर करना शुरू की, और मैं कोई 20 साल से इकोनॉमी कवर कर रहा हूँ। तो ऑल टाइम लो आई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लोग जो है उसकी जगह चीनी गन्ना लगा रहे हैं और दूसरी फसलें लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है इम्पोर्ट करनी पड़ी है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी प्राइस कंपेटिटिवनेस जो है खराब हो जाती है, और वो जो प्राइस कंपेटिटिवनेस खराब हो जाती है, जो मैंने आपको कहा कि आपकी फिर आगे जाके ऑर्डर बुक वैसी नहीं रहती क्योंकि आप कंपीट नहीं कर पाते। सही। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। पिछला साल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत तबाहकुन था। एक तो डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं था पिछले साल, समझ ही नहीं आ रहा। मैं बनाए से पिछला साल दैट मीन्स 2019-2020 जून टू जून अगर चले, बड़ा ज़्यादा डेंट पड़ा था। लेकिन इस साल ज़रा स्टेबिलिटी रही। एक तो कोविड की वजह से कोई एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा पाकिस्तानी टेक्सटाइल वैसे ही ज़रा ज़्यादा वो कर रही थी। अभी हम बात कर रहे हैं 18% ग्रोथ की कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट 18% ग्रो कर गई है, बट इन कंपैरिजन टू 2019 शायद ये 18% बड़ा रेलेवेंट हो, बट इन कंपैरिजन टू 2016 या 2017 हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मुझे एक बात बताएं,
अगर आपके मुलाजिम की तनख्वाह 10,000 है और आप उसकी एकदम 2,000 रुपए से तनख्वाह बढ़ा दे तो उसकी 20% तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन बढ़ाए कितने 2%, 2,000 रुपए से। लेकिन अगर मैं ये कहता फिरूं कि जी मैंने 20% तनख्वाह बढ़ा दी है, तो वो एक बहुत बड़ा एक फिगर बन जाता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो एक आम मुलाजिम की एक्सपोर्ट है ना, $2 अरब, सही, वो अगर उसकी 18% है तो दैट इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि वो $300 बिलियन तक है। सही, और हमारा कर्जा है $100 अरब से ज्यादा। सही। और तो इसके लिए जो हमें नंबर चाहिए ना एक्सपोर्ट्स का, वो चाहिए 3.5-4 अरब डॉलर। और आपने एक बात बोली कि एक साल से हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल की खराब थी। मैं समझता हूँ 2013 से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वहीं खड़ी है जहां 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई। 25 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी, डार साहब उसे 20 पे ले गए, फिर एंड में 23-24 पे छोड़ के गए। और इनको 2.5 साल हो गए, ये भी अभी 25-26 अरब डॉलर तक बमुश्किल। तो ये जो है ना, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत पीछे रह गई हैं। और ये सेक्टर में हमें काम करना होगा, और हमें खुदा के वास्ते सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा भी कुछ सोचना होगा। आईटी एक्सपोर्ट्स जैसे आप मिस कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत रोबस्ट हो गई है, डबल हो गई है पाकिस्तान की, $300 मिलियन से $700 मिलियन हो गई है। वी हैव अ पोटेंशियल। यस। तो हमें ये स्मॉल, जैसे कहते हैं, ये जो मीडियम, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की जो एंटरप्राइजेस हैं, अब देखें बाहर जो है यहाँ से, हमें इसके अलावा में आईटी एक्सपोर्ट पे भी हमें यहाँ पे करना चाहिए, बिकॉज आगे दुनिया में देखिए पूरी दुनिया आईटी की वजह से बहुत ज्यादा राज करी, और पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है उसको देख के तो यहाँ पे हम ये आइडिया हो सकेगा कि हम और कितनी ज्यादा मैदान जो है वो पाकिस्तान जो है वो मार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मुज़म्मिल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे। और अभी हम आपको दोबारा से लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू करें। कोशिश है कि अमन व अमान में और लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी के हालात रहें। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन जो है, राजा सुल्तान सिकंदर साहब, ये उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं थे जिसके आगे इhtजाज करने आ रहे हैं। और जो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके दस्तखत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोयटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी जब हमने ये राय दी कि आपने जाना है, आपको जाना चाहिए। उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। और तमाम इंशाअल्लाह ताला ये 60 से 90 दिन सियासत में काफ़ी अहम होंगे। रोज़ आपसे मुलाकात होती रहा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीडिया सेंटर भी बना रहे हैं। वो सबको आपको चाय पे या लंच पे वहाँ बुलाएंगे, मिनिस्ट्री के नीचे ही। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इतनी जी सर, क्या वजह हुई है कि जराइम कम हो रहे हैं? पिछले एक हफ्ते से आप कह रहे हैं कि 30% कम हुआ है, तो फिर आज इस्लामाबाद में क्यों तब्दील किया गया? वो सती साहब का वाकया, बहुत बच्चे का बहुत सीरियस वाकया है। इट्स ए वेरी वेरी सीरियस क्राइम कि एक नाहक बच्चे की आप जान ले लें। इंशाअल्लाह ताला आप अभी डिस्क्लोज करें। आपकी काबीना ने ECL से निकाला है, उसी के आप भी रोकन हैं। शायद हकान यहाँ से अमेरिका का कहकर आप नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे तो पता था वो ऐसा करेंगे, लेकिन काबीना का फैसला है। मैं उसको एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, देखिए ना, हमारा, मैं इसको डील करता हूँ ECL की इसको, लेकिन फैसला काबीना करती है। जो काबीना का फैसला उसको डिफेंड किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला आप अभी देखें तो सही, अभी आगे आगे देखें तो सही। इंशाअल्लाह ताला आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री नीट, क्लीन, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और लोग कहेंगे अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अब देखें ना, सती बच्चे का एक वाकया हो गया। साहब ये बता दें कि क्या वजह हुई है, वज़ीर-ए-आज़म इतना रिलक्टेंट क्यों है जाने के लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो जाएंगे, अन करीब जाएंगे। आपने मशवरा दिया कि मत जाएं? ये कैसी, ये तो बकवास वाली बात है। मैंने तो आते सार उन्हें कहा है कि मैं तो अफगान जो शहीद हुए हैं उनको भी पैसे देने के हक में हूँ। PTM आपकी नज़र में अपोजिशन कामयाब हो रही है अपने एजेंडे पे, जिस तरह जलसे कामयाब हो रहे हैं? देखें, जलसे तो हर एक के, देखें ना, जलसे तो कामयाब होने चाहिए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, इतने बड़े, कोई जलसा, कोई शहर ऐसा नहीं रह गया जलसा करना हो। 4 बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर 1, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और 19 तारीख को इलेक्शन है। 19 को ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
میں نے کہا تھا کہ یہ ریزائن نہیں کریں گے، انشاءاللہ ریزائن نہیں کریں گے. چوتھا میں نے کہا تھا یہ لانگ مارچ کریں گے، اور وہ اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب جناب ذرا نظر ڈالتے ہیں حیدرآباد پہ. حیدرآباد میں جناب جو کنٹونمنٹ کی سڑکیں ہیں ان کو آرٹ گیلری بنا دیا گیا جناب, اور دیواروں پہ کیا خوبصورت پینٹنگز, کیا خوبصورت کیلیگرافی ہو رہی ہے. ذرا آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں جناب, آپ یہ دیکھیں. یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جناب کوئی جو ہے نا رینڈم آرٹ ہے, یہ پراپر مطلب کیلیگرافی ہوئی ہے, پراپر پینٹنگ ہوئی بھی ہے. بالکل شفاعت, دیواروں پہ جس طرح سے پینٹنگز کی گئی ہیں اور آیات کی خطاطی سے پورے علاقے میں جان پڑ گئی ہے, اور لوگ اسپیسیفکلی اس ایک جگہ پر آتے ہیں, یہاں پر سیلفیاں بناتے ہیں. اور اب لوگوں نے بڑی تعداد میں اس جگہ کا رخ کرنا بھی شروع کر دیا کہ بیکاز دے ہیو سم تھنگ جس کو وہ فلانٹ کر سکے جناب سوشل میڈیا پہ. بیکاز مجھے لگ رہا ہے شفاعت کافی عنقریب یہ جو جگہ ہے حیدرآباد کنٹونمنٹ, یہ پاکستان کی ہو سکتا ہے کہ ون آف دا موسٹ انسٹاگرامیبل پلیسز میں سے ایک ہو جائے, جس طریقے سے رنگ کیے گئے اس میں. اور وہ تمام لوگ جو کہ ابھی ہوا تھا نا کچھ دن پہلے, وہ لاہور میں بھی ایک, لاہور نہیں, یہاں پہ ابھی بنس روڈ پہ جو آ گیا تھا کہ جی لوگوں نے تنقید کرنی شروع کر دی, یہ آپ نے کیا کر دیا ہیریٹیج بلڈنگ. بھائی آپ جائیں ذرا ڈنمارک, کوپن ہیگن جائیں, وہاں پہ 600 سال پرانی بلڈنگ ہے, لوگ اس کے آگے سائیکلیں چلا رہے ہیں, اس کو کلر فوٹو وہ ہوا ہے, اور لوگ اس میں رہ بھی رہے ہیں, چل کر رہے ہیں, اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. تو کلرز کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ ایستھیٹکس کا حصہ ہے, اور لوگوں کو آنا چاہیے یہ کام. مطلب ناٹ اونلی کوپن ہیگن شفاعت, آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں دیر از آلویز, ہم بڑی ایک اسٹریٹ ایسی مشہور ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں پینٹڈ لیڈیز, ہم دیکھ رہے ہیں آپ سین فرانسسکو میں دیکھ لیجیے جناب, لوگ اسپیسیفکلی جو وہاں پہ دور دور سے سیاح آتے ہیں جسٹ ٹو ٹیک اے پکچر, وہ جو پیچھے جو پینٹڈ لیڈیز ان کو نظر آ رہی ہے تو بیسکلی پینٹڈ بلڈنگس ہیں ان کے ساتھ. اب لاہور میں آپ چلے جائیں, آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جب لاہور فورٹ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کس طریقے سے کتنی خوبصورتی سے ڈفرینٹ کلر سے رنگ کیے گئے ہیں. جو پرانی گوال منڈی میں شفاعت جو فوڈ اسٹریٹ تھی اس میں پراپر ایگزیکٹلی ایک تو کلرز بہت خوبصورت ہے, اور پھر جس طریقے سے ان کلرز کو رات میں جس طریقے سے لائٹنگ کی جاتی تھی جو وہ انہینس ہوتے تھے, تو دور دور سے واقعی ویسے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے بھائی کہ کیا کمال رنگ و نور ہے لاہور کی سڑکوں کے. رنگ و نور ہے لاہور کی سڑکوں پہ. حیدرآباد سے گفتگو ہوتے ہوتے لاہور ہو جاتی ہے بات, اور وہ جہاں بھی شہر کی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے نا وہ تو کیا لاہور خوبصورت نہیں؟ آپ لاہور کتنے سال رہے؟ 3 سال رہے؟ 5 سال رہے. لاہور خوبصورت نہیں بتائیں؟ اس سے حسین کوئی شہر نہیں ہے پاکستان میں, میں تو مانتا ہوں یہ بات. لیکن کراچی صاف ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے, یہاں کی سڑکیں اچھی ہو جائیں تو اسلام آباد میں آپ دیکھیں, اگر اسلام آباد میں تھوڑی سی بائکیں کم ہو جائے بہت بہترین شہر ہے. اچھا مجھے لگتا ہے لیکن پشاور جب جانا ہوتا ہے نا, پشاور کی بات بھی بڑی کمال ہے, اور پشاور کے لوگ پشاور کو زیادہ خوبصورت بناتے ہیں. جتنے اسپیسیفکلی پشاور کے لوگ مہمان نواز ہیں, اور میرے خیال سے پورے آپ ناردرن ایریاز میں بھی چلے جائیں شفاعت, ہر جگہ کے جو لوگ ہیں, شہر کی خوبصورتی تو ایک سائڈ پہ, لیکن جو لوگوں کا مزاج ہے نا وہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. اور شہر کو کا جو مزاج ہے نا اس کے لوگ طے کرتے ہیں, تو اسی لیے لوگ جو ہے وہ شہروں کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ورنہ تو عمارتیں دیکھنے کو مطلب اس میں کوئی بڑی بات نہیں. یہ جو لاہور شہر, یہ جو لاہور شہر سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, تو یہ اس طرح کا بھی شعر آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو جناب اب ذرا بات کرتے ہیں, ہم نے اچھی اچھی باتیں بہت کر لی, اب ذرا مصیبتوں کی بات کرتے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستانی ٹیم ہماری اس وقت نیوزی لینڈ میں کافی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ نہ ان کے بیٹسمین چل رہے ہیں, نہ ان کے بالر چل رہے ہیں, نہ ان کے فیلڈر کیچ پکڑ رہے ہیں, اور ہیڈ کوچ کے اوپر بات آ رہی ہے جناب کہ وہ جو ہے نا ٹھیک نہیں. بالکل جی, کوئی بھی بیٹسمین نیوزی لینڈ میں نہیں چل سکا, یہ سب نے دیکھا, سب نے اپنی طرف سے بہت بری کارکردگی دکھائی. شان مسعود کی بھی ہم نے دیکھا کہ پرفارمنس کیسی رہی. 4 اننگز میں صرف انہوں نے 10 رن بنائے. حارث سہیل کی جناب بات کر لیں تو انہوں نے صرف 4 اننگز میں 28 رنز. عابد علی صاحب نے 4 اننگز 74 رنز پہ, اور سب سے زیادہ اچھے محمد رضوان جنہوں نے 202 رنز جو ہیں وہ بنائے. خیر جی, تمام تو جو صورتحال رہی, شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب, یہ جو پرفارمنسز دکھائی ہیں یہ پہلے بتائیں کیوں دکھائی ہیں یہ پرفارمنسز ہیں؟ ویسے دیکھیں ان ملکوں میں جو سینا ہے, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, پاکستان کا ریکارڈ آج سے نہیں بہت پہلے سے خراب ہے. اب اس سیریز کے بعد پاکستان ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پچھلے 7 سال میں 16 ٹیسٹ کھیلا ہے, اور ماشاءاللہ 16 کے 16 ہارا ہے. ان میں سے کچھ ٹیسٹ میچوں میں مصباح الحق کپتان تھے, اور باقی ٹیسٹ میچوں میں وہ ہیڈ کوچ ہیں. اور کل انہوں نے شکست کا اعتراف کیا کہ ہم نے
किसी भी शोबे में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और खुसूसन हमारे फील्डर्स इस दूसरे टेस्ट मैच में 8 कैच छोड़े और पहले टेस्ट मैच में 4 कैच छोड़े। तो जब इतने सारे आप कैचेस छोड़ेंगे तो सामने वाली टीम ने तो जीतना ही है। तो जनाब शाहिद साहब अब ये भी बता दें कि जो कोच पे तनकीद हो रही है और कप्तान पे तनकीद हो रही है, कोई तब्दीली आप देख रहे हैं या ऐसा तो नहीं लग रहा कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, कोई इस किस्म का माहौल हम देख तो नहीं रहे? देखिए शहबाज, बातें तो हो रही हैं कि मिसबा को हटा दिया जाए, लेकिन मिसबा ने कोचिंग संभालते ही 3 मुश्किल दौरे किए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड में पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीतकर सीरीज जीत सकता था, थोड़ी सी पुअर कप्तानी की, डिफेंसिव कप्तानी की, पाकिस्तान वहां सीरीज और टेस्ट मैच नहीं जीत सका। तो अब जब मुश्किल पर्चे उन्होंने कर लिए, उन तीनों मुश्किल पर्चों में उसकी टीम नाकाम हो गई, तो अब आसान पर्चे आगे आ रहे हैं, होम सीरीज आगे आ रही है, तो आप उसको हटाने की अच्छा, बात कर रहे हैं। हम वैसे पाकिस्तानी टीम पे आपको लगता नहीं जरूरत से बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ भी ऐसे ही हो रहा है जैसा पाकिस्तानी टीम के साथ? उन्होंने कम बैक किया, बट इंडियन टीम ने फिर कम बैक किया। नहीं, इंडियन टीम ने बिल्कुल भी कम बैक नहीं किया। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात ना करें, न्यूजीलैंड की बात करें, जब वो फरवरी मार्च में गए थे, कोहली 4 इनिंग्स में सिर्फ 38 रन बना सके थे। यही काइल जेमिसन लंबे तड़ंगे 6 फीट 8 इंच के, इन्होंने वो अकेला खा जाता है जी, पैकमैन बना हुआ है वो, चका पूरी टीम खा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शायद मौजूद थे और बात कर रहे थे हम इस वक्त पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या होगा, क्या कोई तब्दीली होगी नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शफात अली और मदिया नकवी को दीजिए इजाजत। हम चाहते तो थे कि अच्छी खबर के साथ जाएं, लेकिन क्या करें जनाब, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस की बात करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.